ہمارے پیارے شہید امجد صابری بھائی تو ان کی امان میں ہیں جن کا وہ ذکر کرتے تھے ہر محفل میں، ان کے حوالے سے ان کے فضائل بیان کرتے تھے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ان کی فیملی بھی ان کی امان میں ہو، جن کے وہ عاشق تھے، وہ حب اہل بیت ان کے اندر جس طرح سے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور جس طریقے سے وہ آ کے منقبت پڑھا کرتے تھے، تو اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں تو آف کورس آسان ہیں، وہ تو شہید ہیں، ان کے گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا کرے۔ بھابھی نادیہ بھابھی ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھیں اپنے چھوٹے صاحبزادے جان کے ساتھ۔ نادیہ بھابھی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن، کیونکہ آج کے دن تو آپ کے گھر میں مصروفیت بہت ہوتی ہے اور آپ کے گھر میں اس کے بعد نظر و نیاز کا بھی آپ نے بندوبست کیا، آپ نے افطاری بھی لوگوں کی کرنی ہے کیونکہ اسلامک امجد بھائی کی، تو اس کے لیے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم بڑے مشکور ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ نادیہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں؟ نہیں جی، اس وقت وہ جا چکی ہیں۔ بہت شکریہ بھابھی، آپ آن ایئر ہمیں ضرور دیکھ رہی ہیں اور ہماری بھی دعاؤں میں امجد بھائی ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گی نادیہ بھابھی میسج جو لوگوں کو دینا چاہیں بھابھی پلیز ضرور آپ آج کے دن کے حوالے سے ضرور دیں، کیونکہ لوگ ویسے ہی آپ سے محبت کرتے ہیں اور لوگ بچوں کو ویسے دیکھنا بھی چاہتے ہیں جیسے انہوں نے امجد بھائی کو دیکھا ہوا ہے۔ ہیلو جی بھابھی، آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آئی۔ جی پلیز بھابھی میسج کوئی لاسٹ آپ لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی، یہ آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، جاتے جاتے کچھ لوگوں کو کہہ کے جائیے پلیز۔ میسج تو یہی ہے میرا سب کے لیے کہ جیسے آپ لوگوں نے امجد کو بہت پیار کیا، بہت سراہا، ایسے ہی میرے بچوں کو بھی بہت سراہیے گا اور بہت پیار کریے گا، اور کوئی غلطی ہو جائے ان سے تو اس کو آپ درگزر کریے گا اور اصلاح کریے گا میرے بچوں کی۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیں آپ اپنی، مجھے بھی، میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو، جیسی محبت آپ امجد سے کرتے ہیں ویسی ہی میرے بچوں سے بھی محبت کریے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ محبت کریں گے بھابھی۔ بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی مجدد اور آن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کلام کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن میں یہاں پہ علماء حضرات ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سارم بھائی بھی موجود ہیں۔ یہ جو ناحق کسی کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، اور مجھے جہاں تک امجد بھائی کی جب ہم بات کرتے تو پھر سلطان راہی صاحب بھی یاد آتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح مار دیا گیا تھا، اور وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے ہر جگہ چپے چپے مساجد بنائی ہوئی ہیں راہی صاحب نے بھی، اور بے شمار لوگوں کی شادیاں کرنا اور غریبوں کے کام آنا، ان کے بارے میں بھی ایسے۔ تو کیا کہتے ہیں یہ ناحق جب کسی کو مار دیا جائے، شہادت کی موت جب ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو قرآن کا واضح حکم ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس نے زمین میں فساد پھیلایا اور پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ فسق ہے، فجور ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک دم اپنی انگشت مبارک کعبہ کی جانب کرتے ہیں، فرماتے والذی نفسی محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک بہت ہے، لیکن سن تیری حرمت سے بھی کہیں بڑھ کر اللہ کو مومن کی حرمت اور اس کی عظمت، اس کی عزت اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو کعبہ سے بڑھ کر ایک حدیث مبارک ہے جس نے مسلمان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو گویا تباہ کر دیا، تو یقینی طور پر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو شہید ہوتا ہے نا، اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا شہید کی روح ادھر نکلتی ہے اور ادھر وہ اللہ کا بے حجاب دیدار کرتی ہے۔ شہید کے لیے بڑے اعزاز ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، نعت پڑھتے ہوئے اگر کوئی شہید ہو جائے یا نعت کی راہوں میں جاتا ہوا شہید ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا شہید کہلائے گا۔ اور قرآن نے تو کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْلَقُوا بِهِمْ۔ جس طرح بھابھی فرما رہی تھی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو قرآن نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہ تو نا کہ مردہ نہ سمجھو، گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہے۔ فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کی جانب سے کلیئر لفظوں میں، ایسا بھی نہیں کوئی ڈھکے چپے، بالکل اسٹریٹ ورڈ، تو انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں خوشخبریاں سنائی جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے، تو یقیناً امجد صابری صاحب یقیناً
کل بھی یہ میں نے ابھی یہ آج سنی میں نے بات. اچھا تبھی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی جو شہید ہو گیا تھا, جیسے میں نے اے پی ایس کے بہت سارے جو بچے جو شہید ہوئے تھے ان کے والدین کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ کسی نے ہمیں تصویر بھیجی کہ آپ کا بچے کو ہم نے عمرہ کرتے ہوئے دیکھا. تو خیر تو یہ تو ماں باپ کی بات ہے, لیکن جو شہیدوں کے حوالے سے ہم بات کریں, یہ جو شہید ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں اور کون کون شہید کے زمرے میں آ جاتے ہیں, یہ بھی ہم چاہیں گے آپ ہمیں بتائیں. جی بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے بیان کی, اور جو میں ماحول دیکھ رہا ہوں پورے گھر کا اتنا خوبصورت ہے کہ یقین جانیے دل سے دعا نکل رہی ہے کہ جیسے وہ باہر ہر ایک کے ساتھ ملنسار تھے اتنے ہی گھر کے اندر شفیق اور مہربان تھے. ورنہ عام طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے بالخصوص شوبز کے افراد کے لیے, اور جو بھی باہر جا کر ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا ہے تو باہر والوں کے ساتھ تو کافی اچھے انداز میں محبت کے ساتھ پیش آتا ہے, لیکن گھر میں گھر والوں کے ساتھ اتنا پیار بانٹنا یہ بڑی بات ہوتی ہے, اتنا ٹائم اسپینڈ کرنا. اور خود امجد صادری صاحب اگر میں کہوں گا کہ شہید نہیں بھی ہوئے ہوتے ظاہری طور پر تبھی موت بھی اس دنیا سے جاتے, تو حدیث رسول یہ ہے کہ مما تعالی حب آل محمد مات شہید, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. تو اتنا زیادہ عشق اہل بیت ان کے لہجے کے اندر نظر آتا تھا, جہاں پر جاتے تھے ہر جگہ پر پنجاب پاک کے قصیدے پڑھا کرتے تھے, حضور کائنات کی نعت پڑھا کرتے تھے, اور پھر عاجزی بہت زیادہ تھی آدمی کے اندر. مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک انسان بننا چاہتے ہو تو تمہاری پہچان یہ ہے کہ جب تک زندہ رہو لوگ تمنا کریں کہ تم سے آ کر ملاقات کریں, اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہیں یاد کریں اور تمہارے لیے دعائیں کریں, اس کا مطلب تم نیک آدمی ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوئے. کیا بات. تو یہ ماشاءاللہ سے کیا کہنے. اچھا اس میں ہمیں دو پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے کہ جو جانے والا ہے وہ انشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں ملک الموت سے ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہوگی, کیونکہ ملک الموت دو انداز سے آتا ہے انسان کے سامنے. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو وہی موت کا مزہ چکھ رہا ہوتا ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی موت ہوتی ہے. لیکن حقیقی معنی جب ملک الموت آتا ہے تو اس کے سامنے دو صورتیں لے کر آتا ہے, یا خوفناک صورت کے ساتھ یا پیارے اور محبت والے انداز میں آتا ہے. تو ملک الموت کو دیکھ کر ہی انسان کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. میں بھابھی سے عرض کروں گا, بچوں سے عرض کروں گا کہ انشاءاللہ امجد صابری صاحب بالکل سکون اور پرسکون انداز میں اطمینان کے ساتھ خوبصورت چہرے دیکھنے کے بعد وہاں پر موجود ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو رہ جانے والے ہیں ان کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے. حضرت خطیہ طاہرہ سلام اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب قاسم اس دنیا سے رخصت ہوئے, بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بہت گریہ فرمایا کہ میرے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے. تو حضور سرور کائنات تشریف لائے اور کہا کہ اے خدیجہ پریشان نہ ہو, کیا تم یہ پسند نہیں کرتی ہو کہ اگر پروردگار نے یہاں سے تم سے یہ امانت لے لی ہے, قیامت کے میدان میں تمہارا یہ بچہ تمہارا انتظار کرے گا اور وہ تمہارے ہاتھ کو پکڑ کر تمہیں جنت پر لے کر جائے گا. اور یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ 70,000 افراد کی شفاعت کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا. تو انشاءاللہ یہاں پر جو رہنے والے افراد ہیں ان کو حوصلہ ملنا چاہیے, ایک تسلی ملنی چاہیے کہ جو چلے گئے ہیں کیا اجر و ثواب وہ چھوڑ کر گئے ہیں, اور پھر وہاں پر وہ جب انتظار کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سب ایک ساتھ جنت الفردوس میں جس ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا تو وہ ہے کہ ہم ناحق قتل کی بات کرتے ہیں, تو ہم تو ہر روز ناحق قتل کے حوالے سے سنتے ہیں. ہم خبریں لگائیں, کوئی بھی شخص گھر سے باوضو ہو کے نکلے, نماز پڑھنے جائے, کوئی فون آپ سے لے لو, جاتے جاتے آپ کو گولی مارتے, تو ہم تو اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں جس مہینے میں اتنے ناحق قتل ہو رہے ہیں. تو جب ہم ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہوں کہ جہاں پر کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا جائے, تو یہ کن چیزوں کی علامات ہیں؟ ویسے تو یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ انبیاء کے زمانے سے لے کر آج تک باقی ہے. پہلا قتل ہوا تو حابیل علیہ السلام کا قتل ہوا, تو یہ سلسلہ جاری و ساری اور ناحق ہوتا رہے گا یہ سلسلہ. لیکن پروردگار عالم نے اتنا خوبصورت نظام رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شہادت کی موت اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حور العین تشریف لاتی ہے, اس کا انتظار کرتی ہے, آسمان کے فرشتے آتے ہیں حاضری دینے کے لیے, حتیٰ روایات کے جملے یہ کہ انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں اور اس کو لے کر جاتے ہیں جنت الفردوس کی طرف. تو اس سے بڑا اور کیا لیکن کیا وہ شہید ہی ہوگا کوئی شخص جو بھی گھر سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا اور اس سے کوئی مگنگ میں بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنی نیت انسان کی اچھی اور نیک ہوگی تو پھر اس اتنا ہی ثواب اور اجر بڑھتا جائے گا. حتیٰ یہ آیا روایات کے اندر کہ اگر کوئی صلہ رحمی کرنے کے لیے جا رہا ہے, رشتہ دار سے حسن سلوک کرنے کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں مار دیا جاتا ہے, یعنی کہ یہ نیت اگر اس شخص کی جی. اور ماشاءاللہ کیا کہنا ہے امجد صاحب کی کہ وہ تو ذکر اہل بیت اور نبی اکرم کرنے کے لیے تشریف قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اللہ نے اس کے لیے کئی جو ہے وعید سنائی ہے کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں ڈالے گا, اللہ کا غضب ملے گا, عذاب شدید ملے گا اور اللہ کی لعنت کا حقدار ہو جائے گا.